پتہ چلتا، مگر لوگوں کے دل دکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹینشن میں آ رہے ہوتے ہیں، فیملی پریشان ہوتی ہے، دوست ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں، کولیگز جناب کہہ نہیں پاتے، مگر ہماری کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو ہرٹ کر رہی ہوتی. تو وی ہیو ٹو چیک اوور سیلوز. ہمیں خود ہی اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تو لگ رہا ہو میں سب ٹھیک کر رہا ہوں، اور اینڈ آف دا ڈے لوگ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، تکلیف میں آ رہے ہیں، حقوق العباد اگر کسی طرح پامال ہو رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائی، حقوق اللہ یقیناً پورے کرنے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ کا اور میرا معاملہ ہے، یقیناً یہ پورے کرنے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ حقوق اللہ میں کمزور بھی ہے اور اللہ سے سچی توبہ کر لے تو اللہ کریم معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر حقوق العباد میں پرابلمز ہیں تو یاد رکھیے گا کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. اب چاہے ہم کسی بھی پوسٹ پر ہیں، ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی کہ میں باس ہوں تو اپنے ماتحت کا چاہوں جیسے دل توڑ دوں، جو چاہے کہہ دوں، میں شوہر ہوں تو بیوی سے جیسے چاہے بات کروں، میں والد ہوں تو بچوں سے جس طرح چاہے بات کروں. نہیں جناب، ہر کسی کے حقوق ہیں. بلکہ ایک حدیث سناتا ہوں کہ یہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا بیسیکلی کہاں تک جاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی. دیر از نو ڈسکریمنیشن کہ بھائی اپنے رشتہ دار کو تکلیف پہنچائی یا اپنے پڑوسی کو، نہیں، کسی بھی مسلم کو اکراس دا بورڈ. کیا ہوگا؟ آقا کہتے ہیں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور آگے فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی ایذا پہنچائی. اب سوچئے بات کدھر تک جاتی. روڈ پر چلنے والا بھی نارمل مسلمان، اس کو بھی میں تکلیف نہیں پہنچا سکتا. I have to take care of him. مجھے اس کی رسپیکٹ کرنی ہوگی، اس سے محبت سے بات کرنی ہوگی. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شروع میں سٹارٹ میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے حقوق پورے کرنے ہوں گے. اپنا اکاؤنٹیبلٹی خود کرنی ہوگی کہ کہیں میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، بہت امپورٹنٹ. اور اب آتے ہیں آخرت کے معاملات پر. جس طرح یہ ہمیں سانسیں اور وقت ملا ہے نا، ملا کیوں ہے، یہ زندگی ہمیں ملی کیوں ہے؟ جب تک ہم اپنی کریشن کا مطلب نہیں سمجھیں گے نا تو پھر اس پر عمل کرنا سمجھ نہیں آئے گا. میں آپ کو کچھ واقعات کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک باغ کی سیر کو نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو پتھر مار رہا ہے درخت پر، چھوٹے چھوٹے سنگریزے مار رہا ہے. ایک پتھر بادشاہ کے قدموں میں آ کر گرا تو بادشاہ نے جیسے ہی وہ پتھر اٹھایا تو حیران ہو گئے. اس نے کہا فوری طور پر یہ بندہ پتھر پھینک رہا ہے، اس کو لے کر آؤ. اس کو گئے اور جا کر لے آئے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تم نے جو سنگریزے تم مار رہے ہو، پھینک رہے ہو، یہ کدھر سے لیے ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو ایک ویرانے میں گھوم رہا تھا، مجھے میری نظر پڑی، بڑے خوبصورت سے لگے، میں نے اٹھا لیے، میں نے اپنی جھولی میں بھر لیا، اب میں پھل توڑنے کے لیے میں اس پتھر کو استعمال کر رہا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، یہ بڑے کمال کے ہیرے ہیں، تم نے اس کو ایسے ہی ضائع کر دیا. اللہ اکبر. وہ شخص حیران ہو گیا کہ یہ میرے پاس اربوں روپے کا خزانہ آیا تھا اور میں نے اسے صرف پتھر سمجھ کر پھینک کر اس کو ضائع کر دیا. اب افسوس بیکار تھا کیونکہ وہ پریشس ڈائمنڈز جو تھے، وہ قیمتی ہیرے جو تھے، وہ ضائع ہو. ایکچولی یہ ایک فرضی خاکہ، یہ فرضی کہانی ضرور ہے، لیکن اگر سمجھدار سمجھے تو یہ مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے نا، یہ جو ایک ایک سانس ہماری چل رہی ہے، یہ انمول ہیرے ہیں، یہ پریشس ڈائمنڈز ہیں. ہم انہی سانسوں کے ذریعے، ہم اسی ٹائم کے ذریعے اپنی دنیا بھی شاندار کر سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی شاندار کر سکتے ہیں. اور اسی ٹائم کا رانگ یوزج کر کے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ناپسندیدہ شخصیت بن جاتے ہیں. ان کا انداز، ان کا کردار، ان کی باتیں، طنز، ٹونٹ، جھاڑنا، ڈانٹنا، لڑنا، ایوری ٹائم ریڈی ٹو فائٹ، نہ دنیا میں کوئی بنتا ہے ان کا. اور ایسے لوگ بعض اوقات اپنی آخرت بھی برباد کر. یہی وہ سانسیں ہیں، یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے، یہی وہ لائف ہے جس میں میں نے اور آپ نے اپنی اس لائف کو بھی بہتر کرنا ہے اور ہیئر آفٹر کو بھی بہتر کرنا ہے، اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے. ہمیں کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں دیا جائے گا کہ جناب یہ 50 سال آپ کی دنیا کے لیے ہیں، اب اگلے 5 سال جو ہیں وہ آپ کی آخرت کے لیے ہیں، آپ اب آخرت کی تیاری کریں. نہیں، nobody know about hereafter. ہمارا کب ٹریول شروع ہو جائے آخرت کا ہمیں نہیں پتا. اسی زندگی میں رہتے ہوئے، جی ہاں، اسی ٹائم پیریڈ میں مجھے اپنی دنیا کو بھی دیکھنا ہے اور اس سے زیادہ اپنی آخرت کو. کچھ لوگ زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے مرنا ہی نہیں، وہ صرف دنیا کی فکر میں صبح سے لے کر شام تک
کسی طرح جاب اچھی ہو جائے, کاروبار ہو جائے, گھر بڑا ہو جائے, فیملی خوشحال ہو جائے, برائٹ فیوچر ہو جائے. ذرا سوچئے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے, اگر حلال طریقے سے کر رہے ہیں تو رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے, مگر اسی ٹائم پیریڈ میں مجھے اور آپ کو اپنی ہیئر آفٹر آخرت بھی بہتر بنانی ہے. فیوچر برائٹ کی فکر ہے, فیوچر گریو کی فکر کون کرے گا؟ قبر روشن نہ ہو تو ہمارا بنے گا کیا؟ ذرا سوچئے, ہمیں اس کی فکر کرنی. اور آج میں اپنے بیان میں جو خود احتسابی ہمارا ٹاپک ہے, بزرگان دین اسی زندگی میں کس طرح اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیا کرتے تھے. اللہ کرے کہ ان مثالوں, ان واقعات, ان احادیث اور قرآن کی آیات کے ذریعے ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اسی دنیا میں رہ کر خود احتسابی کر کے ہم آخرت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آج کل موبائل فون پر ایک میسج آتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ 90% یوز ہو گیا ہے, بیلنس ٹاپ اپ کروا لیجئے ورنہ سروس منقطع ہو جائے. ہم فوری طور پہ پیمنٹ ارینج کرتے ہیں, کسی دوست کو کہتے ہیں ذرا بیلنس ڈلوا دو. ایسا ہی زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب 90% آف یور لائف یو آلریڈی اسپینڈ, اب 10% بیلنس ہے, اب اللہ اللہ کر لیں, اب توبہ کر لیں, اب سجدہ کر لیں. Nobody knows. ہو سکتا ہے کہ آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے کچھ یا ایک ایسا بندہ بھی ہو جس کی لائف 100% ہو گئی ہو اور آج اس کی زندگی کا آخر دن. میں بھی ہو سکتا ہوں, وہ آپ بھی ہو سکتے. اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر. جب پل کی خبر نہیں ہے تو توبہ میں ڈیلے کیوں ہے؟ آخرت کی تیاری میں اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ آئیے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام ہمیں میری اور آپ کی کریشن کا مقصد بتا رہا. اللہ فرماتا ہے تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ Look at the way of قرآن, کہ تمہیں بیکار نہیں بنایا. You have to come towards us, تمہیں آنا ہے ہماری طرف اور آ کر جواب دینا ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ملک میں, ہم نے کئی بار سورہ ملک پڑھی ہوگی. ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں, پڑھیں تو سمجھتے نہیں, میسج آف قرآن ہم نہیں جانتے. سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, Why he created us الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. What is the meaning of that verse? قرآن کیا فرماتا ہے؟ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا. موت اور زندگی کے پیدا کرنے کا مقصد بیان کر رہا ہے قرآن. ہم کیوں آئے دنیا میں؟ ایکچولی دس ورلڈ از ایگزامینیشن ہال. ہمارا یہ نارملی 3-4 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے نا, یہ سمجھ لے 50, 60, 70 سال کا پیپر چل رہا ہے. یہ ایک ایگزام ہو رہا ہے ہمارا تاکہ ہم دیکھیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں 50-60 سال کا بھی امتحان ہوتا ہے. ارے جناب اس کا پھر رزلٹ بھی تو بہت بڑا ہے نا, کیونکہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے, جن کو ریوارڈ دیا جائے گا, وہ کوئی 100 سال 200 سال کے لیے نہیں جائیں گے, ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے. اور جن کا ایمان برباد ہو گیا, جن سے رب ناراض ہوا اور اگر انہیں جہنم میں ڈالا گیا تو وہ بھی ہمیشہ 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 جہنم. جب اتنا بڑا رزلٹ آنا ہے, جب اتنا بڑا ریوارڈ یا پنشمنٹ سامنے ہو, آپ نے سب نے امتحانات دیے ہیں, آپ نے سب نے اپنی ڈگریز کے لیے بڑی محنت کی ہے, مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس ایگزام کے لیے آپ نے راتیں جاگی, جس ایگزام کے لیے آپ کے اوپر ٹینشن سوار ہوا تھا, اگر آپ اس ایگزام میں فیل ہو جاتے تو اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا ہوتا؟ ایک اور سپلیمنٹری کا موقع ملتا, ایک اور ٹرائی کا موقع ملتا, شاید 1 سال آپ کی محنت کا ضائع ہو جاتا. دیٹس اٹ, یہی ہونا تھا نا. اس 1 سال کی محنت ضائع نہ ہو, اس کے لیے آپ نے نیندیں بھی قربان کی, آپ نے ڈیفیکلٹی بھی کی, ٹیوشنز بھی لیے ہوں گے, بڑا پریشر بھی لیا, مگر وہ امتحان جس کی میں بات کر رہا ہوں, اگر اس میں کوئی ایک بار فیل ہو گیا نا, there is no supplementary paper, there is no other chance to, دوبارہ پیرنٹس کا کوئی چانس نہیں ہے. اس میں ایک ہی بار امتحان ہوگا, اسی وقت رزلٹ اناؤنس ہوگا. قبر میں پہلا امتحان ہوگا, جاتے 3 سوال ہوں گے, من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل. یہ 3 سوال پیپر بھی آؤٹ ہے, ادھر تو پیپر آؤٹ نہیں ہے, آخرت کا تو پیپر بھی آؤٹ ہے, اس کے جواب بھی ہمیں پتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ بندہ جواب دے کر فارغ ہوگا, 4 مہینے 6 مہینے بعد رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا, رائٹ اوے دین اینڈ دیئر. جیسے ہی صحیح جواب دیے, قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی, قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی, کفن جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا,
اور ادھر اس نے رانگ جواب دیے. ہو سکتا ہے کوئی سوچے جب پیپر کا جواب پتا ہے تو دے دیں گے جواب. یہی تو اللہ کی مشیت ہے. ہم سب کو جواب پتا ہے, مگر قبر میں جا کر جواب وہی صحیح دے گا جس سے رب راضی ہوگا. جس سے اللہ ناراض ہو گیا نا, ایمان ہی چلا گیا, وہ بندہ کہتا رہے گا ہائے ہاتا لا ادری, ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر, رائٹ اوے اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی, سانپ اور بچھو قبضہ کر لیے. ذرا سوچئے, اتنا خطرناک, اتنا کروشل, اتنا امپورٹنٹ ایگزام ہم نے دینا ہے, اس کی تیاری کہاں ہے, اس کا ٹیوشن کہاں ہے, اس کے لیے سوچ کہاں ہے؟ اچھا دنیا میں آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کا امتحان کب ہے. ایوری نوز ویری ویل دیٹ اپریل میں ہوگا, مارچ میں ہوگا, مارچ کی 20 تاریخ کو ہوگا. یار مارچ کا مہینہ کوئی آؤٹنگ نہیں, تیاری کروں گا. اور وہ پیپر کے دنوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی دعوت کہیں نہیں جا سکتا. یو میک یور شیڈیول. اپنے امتحان کی ڈیٹس کو سامنے رکھ کے آپ نے شیڈیول بنایا تھا, مگر قبر کے امتحان کی ڈیٹ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا. وہ آج رات بھی ہو سکتا ہے. جی ہم آج رات بھی قبر میں جا سکتے ہیں اور اپنے قبر کا امتحان دینا پڑ جائے گا. مگر شیطان ہے کہ نہ اس طرف سوچنے دیتا ہے نہ اس کی تیاری کرنے دیتا. ہم اس طرح کے جب بیانات کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار آپ ڈراتے بڑا ہیں, آپ موت کی بات بہت کرتے ہیں. میں آپ سے ایک بات, چلے میں موت کی بات نہیں کرتا, میں مرنے کی بات نہیں کرتا, میں قبر کی بات نہیں کرتا, تو کیا ہم مرنے سے بچ جائیں گے؟ ہم قبر میں جانے سے بچ جائیں گے؟ وی ہیو ٹو گو. عربی کا کمال کا مقولہ ہے الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا جام ہے جو ہر زیرو نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے. تو جب ہم نے جانا ہی ہے اور ہمارے سامنے لوگ جا رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ کراچی میں ہم نے کوئی موت ہی نہیں دیکھی. کتنے جنازے پڑے کرونا کے زمانے میں, کتنے لوگوں کو قبر میں اتارا ہوگا ہم نے, ہمارے اپنے چلے گئے. کبھی زندگی میں نے تو نہیں دیکھا تھا ایسا کہ جب صبح اٹھتے تھے تو 10 15 جنازوں کے میسج ہوتے تھے. جس تیزی کے ساتھ پچھلے دنوں لوگ دنیا سے گئے, یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما. میرے پیارے پروفیشنلز, آپ کی لائف کے آپ ٹارگٹ سیٹ کر, گول سیٹ کرتے ہیں کہ آج میں اس گریڈ پہ ہوں, میں نے یہاں پہنچنا ہے. آج میں جونیئر ہوں, مجھے سینئر کی سیٹ پہ پہنچنا ہے. مجھے کمپنی کا سی او بننا ہے. 5-10 سال محنت کر لوں, یہ مزید 2 کورسز اور ڈپلوما کر لوں, میری سیلری یہاں پہنچ جائے گی, میں ادھر پہنچ جاؤں گا. یہ پلاننگ ٹھیک ہے, اگر آپ کرتے تو کوئی پرابلم نہیں, اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے. مگر اس پوری پلاننگ میں جنت میں جانے کی پلاننگ کہاں ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی پلاننگ کہاں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہمیں کوئی ایکسٹرا ٹائم ملے گا. اسی دوران اچانک سانسیں بند ہوں گی اور میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال کی حدیث آپ کو, میرے آقا ویسے ہی سبحان اللہ جو فرمائے وہ کمال ہے. اور اللہ نے ایسے کلمات عطا فرمائے کہ چند جملوں میں, وہ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا. اللہ اکبر, بیوٹیفل حدیث پاک. اور اگر اسی ایک حدیث کو آج آپ سمجھ جائیں, یاد کر لیں, میں سمجھتا ہوں میرا بیان کمپلیٹ ہوا اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ذرا غور سے سنیے گا, اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 1, آقا فرماتے شبابک قبل حرمک. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت. میرے وہ بھائی جو جوان ہیں, جن کی اعضاء سلامت ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ ہمت والے ہیں, یہ دن یقیناً لوگ دنیا کے ٹارگٹس اچیو کرنے میں گزارتے ہیں, مگر یہی دن بھی رب کو راضی کرنے. بڑھاپے میں جا کر پھر ہمت نہیں بچتی. ہم آپ کو کئی بزرگ ملے ہوں گے جو آج آنسو بہاتے ہیں کہ کاش صحت ہوتی تو میں روزے رکھتا, پیر سلامت ہوتے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا, میں بھی دین کا کام کرتا. ارے اگر آپ جوان ہیں, اللہ نے اعضاء سلامت دیے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جوانی کی جو توبہ ہے وہ اولیاء کا شیوا ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان جو جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے. ایک حدیث پاک اور ہے جس کا مضمون ہے کہ رب کریم قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا, ان خوش نصیبوں میں وہ نوجوان بھی شامل ہے جس کی جوانی عبادت میں گزرتی. مگر آج کا جوان کہتا ہے ابھی تو مزے کے دن ہیں, ابھی تو عیاشی کے دن ہیں, ابھی تو جوانی ہے, بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لوں.
یہ بھی شیطان کا وار ہے. کیا یو ہیو گارنٹی ٹو بیکم اولڈ؟ آپ کے پاس کوئی ایسی گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے؟ کیا جوان نہیں مرتے؟ 16 سال 17 سال 20 سال 22 سال روز خبریں پڑھ رہے ہیں کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. ہم کبھی بھی چلے جائیں گے. تو آقا کا اس فرمان کو یاد رکھو کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت. جوان ہیں تو خوب اچھا علم دین سیکھ سکتے ہیں آپ، نالج آف دین سیکھ سکتے ہیں آپ، تفسیر قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ، بہت سارا علم سیکھ سکتے ہیں. بڑھاپے کے بعد وہ جو لرننگ اسکلز ہوتی ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں. تو کیوں نہ اس زمانے کے دور میں، اس اعضاء کی سلامتی کے دور میں ہم خوب اللہ کی عبادت کر لیں. سیکنڈ نبی پاک فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان. اللہ اکبر. یہ اتنی بڑی نعمت ہے صحت، میں آپ کو کیا بتاؤں. ساری دنیا کی دولت ہو کسی کے پاس اور صحت نہ ہو، گردے فیل ہوں، کھا نہ سکتا ہو، بہت ساری بیماریاں ہوں، کیا زندگی ہے اس کی. واللہ جو صحت مند ہے وہ بڑا امیر و کبیر، کیونکہ وہ انجوائے کر رہا ہے لائف. جب اللہ نے صحت دی ہے نا تو پلیز اس صحت کو غنیمت جانے. یہ بے وقوفی ہے کہ صحت کی حالت میں رب کو ناراض کیا جائے. ارے صحت میں تو رب کو اتنا راضی کر لو کہ اللہ صحت اور باقی. اب اس کرونا وائرس کے زمانے میں آپ نے بیماری اور صحت کا فرق دیکھا ہوگا کہ کتنی بڑی پرابلم ہے یہ. سانس نہیں آنا. آج کتنی مدد سے ہم کافی دیر سے بیٹھے ہیں، کب سانس اندر جا رہا ہے کب باہر آ رہا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، مگر یہ سسٹم کام کر رہا ہے. آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس نارمل ایئر سے آکسیجن کو نکالنا، اس پورے ایئر سے آکسیجن کو نکالنا، ڈسٹ کو کلیئر کرنا، میں نے ایک پوری تھیوری پڑھی کہ اس کو بنانے کے لیے کتنا فارن ہائٹ لو ٹیمپریچر پہ جا کر کتنی زبردست پلانٹ لگانا پڑتا ہے، کمپیوٹرائز سسٹم لگانا پڑتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر کے اس ایئر سے آکسیجن بنائی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے اندر بلٹ ان سسٹم ہے. ہمارے ناک کے اندر یہ جو تھوڑے سے بال ہوتے ہیں یہ ڈسٹ کو روکنے کا کام کرتے ہیں. جب یہ ہوا اندر جاتی ہے ود ان سیکنڈز ہمارے جسم کے اندر یہ سسٹم کام کرتا ہے کہ آکسیجن ایکسٹریکٹ کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال دیتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. دنیا کا ہر پلانٹ ریسٹ مانگتا ہے. 12 گھنٹے کے بعد ایک پلانٹ بند کرتے ہیں، دوسرا پلانٹ آن کرتے ہیں. الیکٹریسٹی بند کرتے ہیں، جنریٹر پہ جب جاتے ہیں تو جنریٹر کو بھی بند کرنا پڑتا ہے. کوئی ایسا پلانٹ نہیں ہے جو 24/7 چل سکے. اللہ اکبر. آپ میں سے کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے. ارے جب سے پیدا ہوئے ہو تمہارا یہ پلانٹ بغیر رکے چل رہا ہے. خدا کی قسم صرف ایک سانس اندر جانا اور باہر کا آنا، اس نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. جس کی سانس رکتی ہے نا اس سے پوچھو سانس کیا ہے. میں نے دیکھے کرونا کے مریض، ہماری بات ہوتی تھی، کہتے دنیا کی ہماری ساری دولت لے لیں، کچھ ایسا کر دیں سانس آ جائے. یہ جو سانس رک رہی ہے نا اس کی تکلیف وہی جانتا جس کو سانس نہیں مل رہی، جس کا سیچوریشن لیول نیچے جاتا ہے. وہ بیچارہ لینے کی کوشش کرتا ہے سانس مگر اس کے لنگز اس کا ساتھ نہیں دے. میٹھے اسلامی بھائیو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ بڑی پوسٹ وائرل ہوئی تھی کہ ایک شخص تھا عرب شریف میں اور اس کو پرابلم ہوئی سانس کی، وہ ہاسپٹلائز ہوا اور اس کو 12 دن یا 10 دن آکسیجن لگائی گئی. جب وہ واپس باہر آیا تو اس کو 700-800 ریال یا 1000 ریال کا بل دیا گیا. تو وہ رونے لگا. ڈاکٹرز نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر بل زیادہ ہم کم کر دیتے ہیں. کہتے نہیں پیسے بہت ہیں میرے پاس، بہت امیر ہوں، مگر مجھے تم لوگوں نے 10-12 دن آکسیجن دی، اس کا بل 1000 ریال. میری عمر 72 سال ہے، میں 72 سال سے رب کی نعمت آکسیجن فری استعمال کر رہا ہوں. میں اپنے رب کی رحمت کا کتنا بڑا مقروض ہو گیا ہوں. میں نے کب اس کا شکر ادا کیا؟ ہائے زبان پر شکوے ہیں، شکایات ہیں. آج جس سے ملو اس کے پاس کمپلین ہے، یار پیچھے رہ گیا، پروموشن نہیں ہو رہی، تنخواہ نہیں بڑھ رہی، ڈیفیکلٹیز ہی ڈیفیکلٹیز ہیں، بس یار پریشان ہوں. ارے تمہاری زبان پر شکر کب آئے گا؟ تمہیں رب نے کروڑوں سے اچھا بنا. کبھی سوچا اللہ نے کتنی نعمتیں دی مگر زبان پر شکر نہیں. اور شاید اسی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہیں. whenever you think about your problems آپ اس ڈپریشن میں جائیں گے. اور جب آپ اللہ کی رحمتوں کی طرف نظر کریں گے کہ اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، اندھا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، میرے مالک گھر دیا، فیملی دی، میں جیل میں نہیں، میں آزاد ہوں. واللہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، مگر اگر میں صرف رب کی نعمتیں گنوانا شروع کروں تو ہمارے پاس الفاظ ختم ہو سکتے ہیں. رب کی نعمتوں کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے. پھر بھی شکر نہیں. تو جس کے پاس صحت ہے نا، خدا را اس صحت کو غنیمت جان اور خوب اللہ کو
اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ زبان سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر، ٹھیک ہے یہ بھی ایک ہے، لیکن پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ جو باڈی رب نے دی ہے، صحت والی دی ہے، یہ باڈی، یہ پارٹس آف دا باڈی اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ زبان دی ہے اور زبان سے ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں، گونگا نہیں بنایا مگر یہی زبان حرام بول رہی ہے، آنکھیں دی ہیں اللہ نے اندھا نہیں بنایا مگر یہی آنکھیں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں، یہ کتنی بری بات ہے۔ تو کاش یہ حدیث آج ہم سمجھ کر جائیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے مت جانا، صحت کو بیماری سے پہلے۔ تیسرا پارٹ آف دا حدیث، آقا فرماتے ہیں کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنی۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے نا تو اب فقیر ہونے میں دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ جب چاہے یہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ نے بڑے بڑے کروڑوں پتی کو کنگال ہوتے دیکھا ہے۔ کرونا کے زمانے میں اس سے پہلے جو پرابلمز آئے، لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے، زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی یہ پہیا چلتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ تو جس کے پاس اللہ نے اس وقت غنا کا وقت ہے نا، مالداری ہے، لوگ کیا کہتے ہیں بس تھوڑا کاروبار اور بڑھ جائے پھر صدقہ دوں گا، پھر میں فلاں نیک کام کروں گا، پھر میں فلاں نیک کام کروں گا، اور جب ہاتھ سے یہ پیسے چلے جاتے ہیں نا پھر کہتے ہیں یار ایک وقت تھا اتنا مال تھا، اس وقت مسجد بنا لیتا، اس وقت میں غریبوں کی مدد کرتا، اس وقت حج کر لیتا، اس وقت یہ نیکی کا کام کر لیتا۔ بعد میں پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو اے عقل مند اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے دن اچھے کیے ہیں نا تو اس کی راہ میں خوب خرچ کیا، اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اگر ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں آپ، الحمدللہ یقین کرے بڑا آسان ہو جائے گا خرچ کرنا، کہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کر رہا ہوں بیسیکلی وہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ اب کمیٹی یا بی سی کو سمجھتے ہیں؟ اب ہوتی ہوگی آپ کے یہاں بھی کمیٹی ہوتی بھی، آپ کیوں ڈالتے ہیں کمیٹی؟ کہ یار تھوڑے تھوڑے جمع ہوں گے اور برے وقتوں میں، مشکل وقت میں کام آ جائیں گے۔ کچھ لوگ بچی کی شادی کے لیے کمیٹی ڈالتے ہیں، کوئی گھر بنانے کے لیے ڈالتے ہیں، کہ یہ تھوڑے تھوڑے جمع ہوں گے اور پھر مجھے ایک ساتھ مل جائیں گے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑی کمال کی کمیٹی، مدنی کمیٹی۔ حدیث پاک ہے کہ رب فرماتا ہے، اس کا مضمون کیا ہے؟ اے ابن آدم، اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا یا نہ کم ہوگا، میں تجھے اس وقت لوٹاؤں گا جس وقت تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ یہ کتنی کمال کی کمیٹی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مال جمع ہو گیا ہے اور اللہ کریم قیامت میں جب لوٹائے گا اور ملٹی پلائی کر کے لوٹائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ کریم تمہارے صدقوں کو اس طرح پالتا ہے، حدیث کا مضمون ہے جس طرح تم جانور کے بچے کو پالتے ہو، وہ چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے پہاڑ جتنا اجر عطا فرمائے۔ اب جب یہ ذہن بن گیا کہ میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا رہا ہوں تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ پھر بخل کنجوسی کیسے آئے گی دل میں؟ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا جو آیا کہا یار بہت افسوس ہو رہا ہے آج۔ کیوں بھائی افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ یار جیب میں 20,000 روپے تھے، آتے آتے میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرایا۔ کوئی کہے گا کس بات کا افسوس ہے، جیب میں تھے اور اکاؤنٹ میں چلے گئے، تمہارے پاس ہی تو ہیں، ٹینشن کس بات کی؟ واللہ جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا نا کہ یہ جیب سے نکل کر اللہ کی راہ میں جا رہا ہے اور میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، پھر آپ کا روز کچھ نہ کچھ جمع کرانے کو جی چاہے گا۔ چلو یار آج تھوڑے پیسے اور ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا ہوں تاکہ مجھے آخرت میں کام آئے۔ تو جس کا یہ ذہن بن جاتا ہے وہ زکوٰۃ بھی پوری دیتا ہے، زکوٰۃ کے بعد صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، صدقہ جاریہ والے کاموں میں خرچ کرتا ہے تاکہ ادھر بھی اللہ نے ادھر بھی دیا ہے تو ادھر بھی مالدار رہوں، ادھر بھی میرے پاس سب کچھ رہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کا یہ جز یاد رکھیے گا کہ وَغِنَا کا قبل فقرک، کہ اپنی غنا کو، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ اب فورتھ پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، آقا فرماتے ہیں کہ اپنی فراغت کو، مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج فارغ ہے نا، وقت میں جگہ ہے تو کچھ کر لو۔ بعض لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار ایک زمانے میں بڑا فارغ رہتا تھا، کوئی کام نہیں تھا، کاش اس وقت قرآن پورا سیکھ لیتا، تفسیر قرآن پڑھ لیتا، میں درس نظامی بھی کر سکتا تھا، اتنا ٹائم تھا، مگر وہ کھیل کود میں گزار دیا۔ آج فیملی کی مصروفیات، آج اور دیگر مصروفیات اتنی ہو گئیں کہ اب وقت نہیں مل رہا۔ تو جس کے پاس جتنا ٹائم ہے اس فراغت کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ اور پھر افسوس کرنا پڑے کہ وہ وقت میں نے ضائع کیوں کیا۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن روایتوں کا مضمون ہے جو نیک ہوں گے نا وہ بھی پچھتائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گناہ گار بھی پچھتائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی حضور گناہ گار کا پچھتانا تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں، نیک آدمی کیوں پچھتائے گا؟
فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو وہ وقت یاد آئے گا کہ جو وقت اس نے فضول گزارا. وہ لمحات بھی اگر میں عبادت کر لیتا, ان لمحوں میں بھی میں ذکر اللہ کر لیتا اور کچھ اللہ کو راضی کرنے والا کام کر لیتا, تو اس کا ریوارڈ مجھے بھی مل جاتا. کیونکہ اب وہ انعامات دیکھ رہا ہوگا نا, وہ وہاں موجود ملنے والی نیکیاں دیکھ رہا ہوگا. پھر اسے خیال آئے گا کہ کاش وہ فضول وقت جو میں نے گزارا تھا وہ بھی میں اللہ کی عبادت میں گزارتا تو مجھے اس کا بھی اجر. تو بعد کے پچھتانے سے بہتر نہیں ہے کہ ابھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لی جائے, ابھی اپنا شیڈیول سیٹ کر لیا جائے, ابھی اپنے شیڈیول کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی پلاننگ کر لی جائے. اگلی جو حدیث کا پارٹ ہے, آقا فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِ, اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنی. واللہ یہ حدیث, ایک حدیث, اور اس کے یہ 5 پارٹس جو ہیں اگر یہ دل میں بیٹھ جائیں نا تو زندگی بہترین ہو. مرنا ہم سب نے ہے مگر ابھی ہم زندہ ہیں. ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے کہ یہ چند سیکنڈز میں آپ نے کیا کر لیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ان سانسوں سے, ان لمحوں سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ پودا لگا رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور درخت لگا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں, اور پھر خود فرمایا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے عوض یعنی بدلے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. یہ ہے وقت کا استعمال کہ بندہ تھوڑا تو کہتے ہیں چنکس آف ٹائم. آج کل تو ایک نئی اصطلاح چل رہی ہے یونیورسٹی آن روڈ ہیں. لوگ جناب گاڑی میں بیٹھ کر, ٹرین میں بیٹھ کر, بس میں بیٹھ کر ٹریول ٹائم میں پڑھ رہے ہیں, اور اسی جناب ٹائم کے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اسٹڈی حاصل کر کے ڈگریاں لے رہے ہیں. لوگوں کو اتنا بھی اپنے وقت کا احساس ہے, لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر سے جب میں آفس کے لیے نکلوں تو راستے پر درود پڑھتا رہوں, ذکر کرتا رہوں, جیسے ہی آفس میں تھوڑا فارغ وقت ملا تھوڑی. اب مثال دیتا ہوں, اگر جس کا مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یار یہ وقت میں نے یوز کرنا ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گئے اور کسی نے کہا کہ جناب آپ کو 7 منٹ 8 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا, اور مائنڈ سیٹ بنا ہوا, ہم کیا کرتے ہیں کوئی بات نہیں, فوراً موبائل نکالا اور جناب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کھولے. 7 منٹ کیا 17 منٹ نکل جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر یہی موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈڈ ہوتا تو 7-8 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو جاتی ہے. اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا. آپ کا ویٹنگ ٹائم قرآن ٹائم بن سکتا ہے, آپ کا ٹریولنگ ٹائم درود ٹائم بن سکتا ہے. آپ کو جدھر موقع ملے آپ کہیں یار اچھا وضو بھی ہے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ مائنڈ سیٹ بن جائے, ہرس مل جائے کہ یار دنیا تو چل رہی ہے, ساتھ ساتھ آخرت کا اکاؤنٹ بھی چلتا رہے. آج جیب میں تھوڑے پیسے ہیں, چلو یار کسی مسجد کے ڈبے میں ڈال دیا, کسی غریب کی تھوڑی سی مدد کر دی, کسی مسلمان کو کھانا کھلا دیتا ہوں تاکہ آج میرے اکاؤنٹ میں, آخرت کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم بھی جمع ہو جائے. اللہ کرے یہ مائنڈ سیٹ بن جائے. اور اگر یہی سوچتے رہے کہ بس تھوڑے دنوں کے بعد, بس تھوڑا وقت گزر جائے, شادی ہو جائے, فلاں ٹارگٹ اچیو ہو جائے, فلاں پروموشن ہو جائے, اس کے بعد میں نے سارے نیکی کے کام کرنے ہیں, یہ شیطان آپ کو نہیں کرنے دے گا. اب بھی